ایک بلند آواز سے درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ملے جہاں قسمت بشر سے حسین ملے جہان کو یوں قسمت بشر علی اور علی کے گھر خدا کے گھر سے علی اور علی کے گھر سے حسین قسمت بشر قرآن کی آیت اور شعر توجہ کو تعلیم سے حسین خدا نے شجر طیبہ شجر طیبہ کو خلق کیا، اسی شجر سے حسن ہے، اسی شجر سے حسن ہے، اسی شجر سے حسین ملے جہان کو یوں قسمت بشر درود باز سے حسین اسے اٹھا نہیں سکتا
فکر انگیز شعر اور سوچنے کا خاص توجہ بنانے شعر سے حسین اور رہے حسین میں یوں سجدہ قسمت بشر جسے خلیل نے بوجھل سمجھ کے چھوڑ دیا جسے خلیل نے سورہ فاتحہ بدفعل مجد پاک چارہ معصومین شہداء کربلا و سیران کربلا اور ان کے واسطے سے ان شہداء ملت جعفریہ کی جنہوں نے زداری امام مظلوم کی راہ میں اپنی جان قربان کی، اور بعد ایک اور سورہ فاتحہ کے التماس ان تینوں مرحومین کے لیے کہ جن کی سال ثواب کی مجلس اور اتفاقاً یہ تینوں کی تین مومنات ہیں، سیدہ رئیس بانو بنت ہدایت حسین جو زوجہ تھیں مرحوم شہید ڈاکٹر ندیم الحسن ندوی کی، جو بذات خود عالم تشریح کا ایک بڑا نام، ممتاز ناہید آغا بنت آغا وسیع عباس، محترمہ نازنین صلاح الدین جو مرزا غضنفر بیگ کی بیٹی، ان تینوں حضرات کے لیے میرے چچا کا آج صبح انتقال ہوا۔ میرا وعدہ میرے بھائی عباس سے آج مجلس میں تھا، آج بڑا مشکل میرے لیے آنا تھا، لیکن بھائی کا سے ہو اور والدین سے اور ان کا اسم گرامی جناب سید افسر حسین کاظمی، سید اختر حسین کاظمی، ان چاروں مرحومین کی روح کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں تلاوت فرمائیے۔ الحمدللہ اللہ صلی علی
لم يكن صلی اللہ بارے اللہ واسطہ محمد نور محمد والے مسیح روشن صلی اللہ درود بابا تین مومنات کی سال کے ثواب مجلس اس اعتبار سے چند من شہادت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ آپ کی سماعت النظر بی بی نے وقت آخر ہے جناب امیر المومنین سے کچھ وصیت ارشاد فرمائی ہیں بچوں کا کیا حال ہے وفات جناب سیدہ کے بعد اس عنوان سے اب ذرا فاطمہ کا حال سنے شیدائی اب ذرا فاطمہ کا حال سنے شیدائی ماں سے بچوں کے بچھڑنے کی گھڑی جب آئی بے کسی چہرہ خاتون نے جنا پر جائی راہیے خلد ہوئی لو وہ نبی کی جائی جس کی زہرا کو تمنا تھی وہی بات ہوئی چند ہی روز میں بابا سے ملاقات ہوئی چند ہی روز میں بابا سے ملاقات ہوئی ایک دن خواب سے اٹھے جو جناب زہرا رو کے حیدر سے یہ کی عرض کہ اے شاہ خدا جو خطائیں ہوں میری کرو بہرے خدا کہ بابا آئے تھے ابھی وقت سفر آ پہنچا بابا آئے تھے ابھی وقت سفر آ پہنچا جب میں مر جاؤں کبھی مجھ کو نہ رونا ساہے اور غم میں ناچیز کے جہاں بھی نہ کھونا ساہے ہے ابھی دیکھیے کم سے میرا پیارا شفیع جب نہ پائے گا مجھے ہوگا نہایت دل کی کبھی مچلے گا کبھی روئے گا یہ ماہ منیر مجھ کو پوچھے گا تو کہہ دیجیے گا کل کے امیر مجھ کو پوچھے گا تو کہہ دیجیے گا کل کے امیر کہ ہم میں زہرا کے ابھی ہونا راسا پیارے ارے کربلا میں تمہیں مل جا ارے کربلا میں تمہیں مل جائے گی اماں پیارے اور ایک خاص وصیت بھی ہے یاد میرے خدا کہ جب کہ دنیا سے سوئے خلد ستارے زہرا میرے مرنے کی کسی کو نہ خبر ہو اصلا ارے ہاتھ سے شیخ میرا ارے ہاتھ سے شیخ میرا بی بی کی وصیت
کفن ہو مولا، میری میت کو بھی دیکھے نہ زمانہ سائے، ارے پردہ شب میں جنازے، ہوئے پردہ شب میں جنازے کو اٹھانا سائے، کر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں بنتے نبی، شب کا پردہ تھا کہ لاش آپ کی جب دفن ہوئی، فطرت پاک کا کچھ حال سناؤں بی، اور ہائے اولاد پیمبر سر بازار پھرے، اور ہائے اولاد پیمبر سر بازار پھرے، عرش ہل جاتا تھا بے وارثوں کے نالوں سے، بیبیاں روتی تھی منہ ڈھانپے ہوئے بالوں سے، مرتضیٰ روتے تھے دل بند پیمبر کو ادھر، بیٹیاں سینہ و سر پہ، اور بیٹیاں سینہ و سر پہ کہ روتی تھے ادھر، بہن سے زینب کلثوم کے پھٹتا تھا جگر، اور رو کے ہر بار یہ کہتے، اور رو کے ہر بار یہ کہتے کہ ہے مادر، ہم کہاں ڈھونڈنے جائیں تمہیں پیارے اماں، ارے اب کہو کون خبر لے گا ہماری اماں، ارے اب کہو کون خبر لے گا ہماری اماں، ماں سے مانوس جو بے حد تھے جناب شبیر، جوڑ کر ہاتھ پکارے یہ بحالِ تحریر، اور ابھی لے جانا جنازے کو نائے کل کے امیر کے ساتھ ہم جائیں گے اماں، اور ساتھ ہم جائیں گے اماں کہ شہ عرش سرے، اور کس طرف لے کے چلے یہ تو بتاؤ بابا، اور ہم کو تابوت میں اماں کے سلا دو بابا، ہم کو تابوت میں اماں کے سلا دو بابا، پیار کے نام نئے لے کے بلاؤ اماں، اور نیند آنکھوں میں سینے، اور نیند آنکھوں میں سینے پہ سلاؤ اماں، اب ذرا فاطمہ کا سنے شہدائی، زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی، زینب یہ ماں کی لاش پہ کہ
کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی. دیوار ادھر اداس ہے گھر بھر ہے سوگوار اماں کہاں چلی. اماں بھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے آغوش میں لیے. اماں بھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے آغوش میں لیے. ارے کیسے کریں ہم آپ کے مرنے کا اعتبار اماں کہاں چلی. ارے اماں ہمارے کپڑے جو دھوئے تھے آپ نے ہم نے پہن لیے. ارے کیوں ہم کو لے کے گود میں کرتی نہیں ہے پیار اماں کہاں چلی. ارے جھولے کے پاس بیٹھی ہے کلثوم دیر سے لے لیجیے اسے. ارے کرتی ہے کب سے گود میں آنے کا انتظار اماں کہاں چلی. ارے شاہد زمین لرزتی تھی روتا تھا آسماں ہر لاپتی فغاں. شاہد زمین لرزتی تھی روتا تھا آسماں ہر لاپتی فغاں. ارے کرتی تھی جب تڑپ کے یہ زینب جگر فگار اماں کہاں چلی. زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی. بر محمد والے محمد. تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان ماں تیرے
جانے سے تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، لگتے ہیں اب سبھی انجان، ماں تیرے جانے سے بیٹھ کر پاس میرے بات جہاں کرتی تھی، بیٹھ کر پاس میرے بات جہاں کرتی تھی، سونا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے موت آ جاتی مجھے، ماں تیری خدمت کرتے، موت آ جاتی مجھے، ماں تیری خدمت کرتے، رہ گیا دل میں یہ ارمان، ماں تیرے جانے سے، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، ماں سے لپٹے ہوئے کہتے تھے حسین، جاتی ہے اب یہ میری جان، ماں تیرے جانے سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ درود پڑھنے محمد والے۔ میں سب سے پہلے مرحومہ کے
اولاد اہل خاندان ڈاکٹر صاحب اور تمام وابستگان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں دنیا میں جتنے کار خیر انجام دیے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ مرحومہ ایک جلیل القدر خاندان سے ایک عالی مرتبت خاتون تھی۔ ان کے خسر عالی جناب مولانا ظفر الحسن صاحب اعلی اللہ مقامہ، جنہوں نے تقریباً 105 سال کی عمر پائی، 250 سے زیادہ کتابیں لکھی، جامع امامیہ کے مربی اور منتظم اعلیٰ تھے، ایک رسالہ نور نکالا کرتے تھے، بر صغیر میں ہندوستان سے شروع کیا اور یہاں بھی جاری رکھا۔ دیکھیے عالم دین تشریف لائیں، ان کے استقبال کے لیے درود پڑھنے محمد۔ بہت گراں قدر شخصیت تھی ان کی تعریفات پڑھیں، 250 کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ، اور اس میں سب سے نمایاں ان کا جو کام ہے وہ تفسیر قرآن مجید۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا تھا مگر میرے بچوں نے مجھ پر حملہ کیا کہ ابا آپ نے سب کام کیے، تفسیر نہیں لکھی، تو میں اگرچہ ناتما ہو چکا تھا مگر میں نے کہا بچوں کی اصلاح پر مجھے قدم اٹھانا پڑا۔ الحمدللہ بہت خوبصورت تفسیر، بڑی اچھی کتاب و تدوات کے ساتھ، پہلے لاہور سے چاہے ہوئے پھر یہاں سے بھی چاہے ہوئے، نام ہی اس کا تفسیر قرآن ہے۔ تو اس طریقے سے کی بڑی خدمات ہیں۔ جامع امامیہ جو کراچی کی شاید سب سے قدیم درسگاہ ہے، میں اس کا طالب علم بھی رہا ہوں۔ اس کے ایک پروگرام میں نے ایک بات کہی تھی کہ شاید میں واحد طالب علم ہوں کہ جامع امامیہ سے نکلا، قم اور نجف کیا اور واپس آیا تو وہاں کا پرنسپل بنا، اور جب تک ممکن و خدمت کر رہا تھا، پھر صحت کی خرابی کی وجہ سے میں چلا گیا تھا ملتان۔ تو یہ ان کے نام کو زندہ رکھنے والی چیز ہے۔ اسی جامع میں ان کی قبر بھی ہے، جب بھی آپ جائیں انشاءاللہ وہاں فاتحہ پڑھیں۔ پھر ان کے فرزند ڈاکٹر ندیم صاحب، جب ہم لوگ جامع میں پڑھتے تھے تو جو بھی بیمار پڑتا تھا اس کو پرچی ملتی تھی کہ جاؤ ڈاکٹر ندیم صاحب، تو وہ تمام طلاب کے لیے ایک مرکز تھے اور بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے ہمیشہ مسکرا کر استقبال کرتے تھے طلباء کا، اور بہترین دوائیں فراہم کرتے تھے، بہترین علاج کرتے تھے، بہترین نصیحت پھر فرماتے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے زندگی کے تقریباً آخری حصے میں تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا۔ ایک بہت ہی گراں قدر ان کی کتاب سامنے آئی، گلدستہ، اور بھی کئی کتابیں وہ لکھتے رہے، لیکن یہ بات تکفیری لوگوں کو بڑی گراں گزری۔ وہ شخص جو صرف نفس دیکھتا تھا اور علاج معالجہ کرتا تھا، اب وہ تصنیف و تعلیف کے میدان میں قدم رکھ رہا ہے، اور ہماری نہ جانے کتنے موضوعات پر وہ قدم اٹھا رہا ہے۔ تو ان کو بیچارے کو بے جرم و خطا شہید کیا گیا۔ وہ شہداء جو اپنے قلم کی بنا پر شہید ہوئے، ان میں شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، شہید ثالث جن کا مزار اکرم ہے، شہید رابع آقا سید محمد باقر صدر شہید جو نجف شریف میں اپنی خالص علمی کارناموں کی بنا پر شہید۔ غور کریں آپ، آقا باقر صدر شہید علیہ الرحمہ میرے استاد بھی تھے، کوئی انہوں نے کبھی مناظرانہ بات نہیں کی، ہمیشہ علمی باتیں، فلسفہ و منطق کی باتیں، فقہ کی باتیں، استدلال کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں، شہید اول لمعات بنا پر فقہ کی کتاب ہے مختصر سی، اور شہید ثانی اسی کتاب لمعات کی شرح لکھنے کے بارے پر شہید۔ تو ہمارے ڈاکٹر ندیم صاحب بھی تصنیف و تالیف کی بنا پر ٹارگٹ بنے اور بے جرم خطا شہید کیے گئے۔ آج ان کی اہلیہ کی چینوں کی مجلس میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ مرحومان کو اللہ نے بہت ہی قابل داماد دیے ہیں، ڈاکٹر لباس جو معالج بھی ہیں، آل محمد کے ذاکر بھی، یعنی دونوں خوبیاں جمع ہیں۔ سرکار تو عالم حضرت محمد ہیں،
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم و علمان، دو علم بہت اہم ہیں، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم اور جسم کا علم یعنی دل۔ تو الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر سید الفاظ صاحب دونوں سے مالا مال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اور مرحومہ کو اعلیٰ ترین مراتب عطا فرمائیں۔ زحمت نے ایک بار اور درود پڑھے محمد علیہ۔ تو وہ ایک بہت ہی گراں قدر خاندان کی گراں قدر فرد تھیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت کر کے اور باکمال بنایا، پروان چڑھایا، اور جس گھرانے میں گئیں وہ بھی انتہائی علمی گھرانہ۔ مولانا ظفر حسن صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی ایک اچھی عمر دی، شاید 105 سال، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک ارشاد ہے اور یقیناً آپ کے اذان عالیہ تک پہنچا ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ زندگی کتنی اچھی ہے جو طویل ہو اور نیکیوں سے بھری ہو، طویل ہو نیکیوں سے بھری ہو۔ تو الحمدللہ مولانا ظفر حسن صاحب نقوی ابروی طویل زندگی دی اور نیکیوں سے کتنی بھری ہوئی، 250 سے زیادہ تصنیفات، ہر ان کی کتاب جو ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے۔ اس کے علاوہ جو رسالہ نور ماہانہ نکالا، اب اندازہ ہونا ہے، منتھلی نکالا، سادہ بھی نکالنا، کتابیں بھی لکھنا، تفسیر بھی لکھنا، جامع ممی کی کفالت بھی کرنا، یہ سب وہ تنہا کرنا، اور بہت ہی شفیق انسان تھے۔ جب میں ریاض سے پڑھ کے آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہاں سے پڑھ کے گئے ہو، اب کس ذمہ داری سے بات، اور میں اپنی صحت کے اعتبار سے کچھ دنوں کے لیے باہر چلا گیا، لیکن جب تک میں رہا ان کی انتہائی شفقت میرے ساتھ رہی۔ طلباء کے لیے بھی ہر قسم کے انتظامات کرنا، ان کی رہائش کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے تعلیم کا انتظام کرنا، ان کے تمام مراحل کو طے کرنا، یہ سب وہ اپنی ذات سے کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو فرزند بھی کئی دیے، سب باکمال، سب باکمال۔ ان میں ڈاکٹر ندیم صاحب تو معالج کے حیثیت سے ہم سب کو فیض پہنچاتے تھے، اتنے طلاب تھے، سب کے لیے سر چشم میں فیض تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں شہداء راہ کے بھر میں بارگاہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ضرور پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، ارشاد قدرت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی ماں باپ کے بارے میں۔ ماں باپ کا ایک ساتھ ذکر شروع ہوا، پھر ماں کا خاص ذکر، حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے بڑی سختیاں جھیل کر اس کے وجود کو برداشت کیا، فصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں بنا دیا۔ ہم نے کیا نصیحت کی، ان اشکر لی ولوالدیک، اے انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ یہ غیر معمولی آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر لازمی قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں شاید واحد آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے لازمی قرار دیا۔ ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، یاد رکھو سب کی بازگشت میری بارگاہ میں۔ غور کیجیے، اللہ کا شکر کرو، شکر ادا کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ حاضرین میں جن کی مائیں موجود ہیں، ماں کو نعمت سمجھیں، قدر کریں، جتنا ہو سکے اس کی خدمت کریں۔ خبردار خبردار خبردار، کوئی شخص اپنی ماں کو ناراض نہ کرے، جتنا ہو سکے ماں کی خدمت کریں۔ غور کیجیے گا، ماں عجیب منزل ماں کی۔ مسعود رضا خاکی نے بالکل سچ کہا، ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری،
بچہ شکم میں ہو ماں ہر وقت اس کے لیے پریشان، دنیا میں آ گیا تو ساری مصروفیات بچے کے حوالے سے کرے گی، کہیں نہیں جائے گی، بھائی بچہ پریشان ہو جائے گا، یہ اس کے دودھ کا وقت ہے، اس کے آرام کا وقت ہے، اس کی غذا کا وقت ہے۔ اپنی ہر مصروفیت کو چھوڑ کر بچے کو پیش نظر رکھیں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، تمام اعضاء لے کر آتا ہے، لیکن کسی عضو سے کام لینے کا قابل نہیں ہے۔ ہاتھ ہیں، قوت گرفت نہیں ہے، پیر ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھیں ہیں، کسی چیز پر ٹھہرتی نہیں ہے، زبان ہے، قوت گفتار نہیں ہے۔ بچہ اپنی ہر حاجت کے اظہار کے لیے رونے پر مجبور ہوتا، بھوک لگی تو رونے لگا، نیند آئی تو رونے لگا، کسی چیز نے تکلیف پہنچائی تو رونے لگا، بیمار ہوا تو رونے لگا۔ یہ ماں ہوتی جو اس کے رونے کو شراب کرتی، میرا بچہ اس وقت رو رہا ہے، بھوک سے رو رہا ہوگا، اس وقت رویا ہے، نیند سے رویا ہوگا، اس وقت رویا کسی تکلیف سے رویا، اور پھر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سراپا تکلیف بن جاتی۔ اگر ماں محسوس کرے کہ ضرورت ہے میں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر ٹہلتی رہوں، تو ماں رات بھر ٹہلتی جائے گی تاکہ بچہ آرام سے سوئے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کی اس ادا؟ سچ کہا ہے شاعر نے کہ ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں، ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ ماں غیر معمولی منزل ہے۔ ابھی آپ سلام میں بھی سماعت فرما رہے تھے، جب یہ بڑا اچھا سلام تھا کہ زندگی آپ کے بعد ویران ہو گئی، بہت اچھا سلام۔ حقیقت یہ کہ ماں کی منزل کو سمجھنا، برتنا، یہ اسے سمجھنا چاہیے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت۔ دو باتیں آپ تک پہنچاؤ، ظاہر ہے کہ وقت کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن دو باتیں۔ ایک شخص سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے رہا ہوں، یہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں آخرت کی تیاری شروع کر دوں؟ کیا دنیا سے جانا ہے؟ کیا تعبیر ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے رہا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے قدموں کا بوسہ لو۔ اس سے کہ جس نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیا اس نے گویا جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ احبال کہتے ہیں کہ مریم کے ایک عزت ہے معصوم کے اعتبار سے کہ وہ عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر گرامی، تو اس سے نسبت حضرت زہرا تھی، مگر جناب فاطمہ زہرا تین نسبتوں سے عزت و شرف کے مالک ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، آپ تو اختر نگہتر ہیں کائنات کے سید و سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی نسبت، اور پھر دوسری نسبت بانوے ان تاجدار حلالا من مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آپ شریک زندگی ہیں اس تاجدار حلالا کی، جسے کوئی مرتضی کہتا ہے، کوئی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی شیر خدا کہتا ہے۔ گویا جو راضی برضا کی منزل سمجھنا چاہتا ہے وہ مرتضی کو دیکھتا ہے، جو مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ مشکل کشا کو پکارتا ہے، جو میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دیکھتا ہے وہ شیر خدا کو آواز ہے۔ دوسری نسبت، اور پھر تیسری نسبت مادرے ان مرکز پرکارش، مادرے ان کارواں سالارش، آپ ماں ہیں حسین جیسی شخصیت کی کہ اگر عشق و محبت الہی کا کوئی دائرہ بنایا جائے تو اس کا مرکزی نقطہ حسین ہوں گے، اور اگر کوئی کارواں بنایا جائے تو میرے کارواں حسین نام ہے۔ انہی کی مادر گرامی کا نام نامی انسی حورا بھی ہے، صدیق کبریٰ بھی ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ جو پیغمبر کو اتنی عزیز تھیں، ترمذی کی روایت، کلما جاءت فاطمہ تو قام لها رسول اللہ، جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ورحبھا ان کو مرحبا کہتے تھے، واجلسها فی مجلسی اپنی مخصوص نشست پر شہزادی ہوئی۔ اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے معمول بنا لیا ہر نماز سے پہلے
ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جاتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دنیا غور کرے اس بیوی کی عظمت و جلالت پر کہ اللہ کا رسول اللہ کے گھر بعد میں جا رہا ہے، بیٹی کے دروازے پر سلام بھی کر رہا ہے، آیت کی تلاوت بھی کر رہا ہے، تاکہ دنیا اس گھر کو بھی پہچان لے، اس گھر کے رہنے والوں۔ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کے بعد اس دروازے پر آگ لکڑی لے کر جائے۔ اللہ اکبر، کائنات کی شہزادی کا دروازہ اور اس پر آگ لکڑی لائی جائے۔ آگ لکڑی لانے والے مشرکین مکہ نہیں تھے، کفار عرب نہیں تھے، یہود و نصارہ نہیں تھے، پارسی و مجوسی نہیں تھے۔ وہ جو سرکار کا کلمہ پڑھتے تھے وہ آگ لکڑی لے کر آتے۔ بہت سے لوگ اس بات میں تعجب ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر میرے سامنے وہ بات ہے۔ فیصل آباد میں ایک بہت بڑے عالم تھے برادر سنت کے، مولانا اسحاق صاحب، بڑے تجزیہ کرتے تھے، بہت سے یونیورسٹی سے فارغ تھے، حضرت سے پڑھے ہوئے تھے، کہاں سے، اور ہر مذہب پر ان کا وسیع مطالعہ، اسلام کی باتیں کچھ کر رہے تھے۔ شاگردوں میں کسی نے کہا کہ جناب ہمارے بارے میں سوال کیا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل 100% مسلمان، کہنے ہمارے ان کا کلمہ الگ ہے، لا الہ محمد رسول اللہ کے بعد ولی اللہ پڑھو۔ کہنے کیا وہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا یقیناً پڑھتے ہیں۔ کہا بس جو یہ جملہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، ضرور پڑھ لے محمد والا۔ اور بہت سے لوگ بہت سارے سوال کرتے رہے، کہنے جناب یہ لوگ 5 نمازیں 3 وقت میں پڑھتے ہیں، کہنے ہاں ہماری یہ بھی اجازت موجود ہے، بخاری موجود ہے، صحیح ستہ موجود ہے کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے سوال کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ جناب یہ فلاں فلاں کو برا کہتے ہیں، تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات پڑھیں گے کہ شہزادی کے دروازے پر لوگ آگ لکڑی لے کر آ گئے، گھر کو جلانے کی دھمکی دی، کیا ان کے دل میں ان لوگوں کی محبت ہو سکتی ہے؟ کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ یہی لوگ تھے، 2 بڑے سیدہ کا دروازہ جلانے، شرم نہیں، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بیٹی گھر جلانے آ گئے۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی دروازے پر، کسی شریف کے دروازے پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر پہنچ جائیں کہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، تو ہر دیکھنے والا کہے گا ارے جناب کتنے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے ہو۔ مگر ہائے مدینہ کوئی نہ تھا جو آنے والوں سے کہتا کہ یہ گھر تو اتنا کائنات کا سب سے اشد دروازہ ہے جس پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے، تم اس گھر کو جلانا چاہتے ہو۔ مگر عجیب منزل ہے، عجیب منزل، آنے والے شہزادی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس گھر میں جو لوگ انہیں باہر نکال دیں گے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی فرماتے اس گھر میرے محل میں میرے بچے حسن و حسین رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مدینے والے حسن و حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کہ ان لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر کم سن شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، پیغمبر نے بچوں کو دیکھا، ممبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے دانوں پر بٹھایا، ایک کو داہنے دانوں پر بٹھایا، دوسرے کو بائیں دانوں پر بٹھایا، اور اب ذکر حسنین شروع ہو گیا۔ اور کیا دنیا مدینے والوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر کبھی پیغمبر سجدے میں ہے، ننھا شہزادہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے دیکھا میرا نانا سجدے میں ہے، تو وہ چلتے چلتے پشت رسول پر بیٹھ گیا، تو مالک دو جہاں کا حکم ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ گویا پیغام قدرت تھا کہ ہمارا ہی تو سجدہ ہے، اسے ہونے دو چڑھائیے۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا، جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہیں گیا اس وقت تک پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر، مجھے 2 سجدے عجیب یاد آ رہے ہیں، ایک مدینے میں ہے جس میں رسول سجدے میں ہے، حسین پشت پر ہے، تو مالک کے 2 جہاں کے حکم سے پیغمبر طول دیتے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، مگر دوسرا سجدہ حسین ابن علی کا کربلا کی سرزمین پر ہے، جہاں شمر ملون خنجر لے کر گلوئے نازنی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جناب زینب فریاد کر رہی ہے، یا ابن سعدین اتنظر ویقتل ابو عبداللہ،
اے ساتھ کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح اللہ اکبر. آنے والوں نے جب جناب سیدہ نے کہا اس گھر میں میرے بچے حسن حسین رہتے, انہوں نے جواب دیا چاہے کوئی بھی رہتا ہو. اور پھر تاریخ نے یہ منظر محسوس کر لیا. آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا. شہزادی دیوار و در کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی. فضہ کو پکارا یا فضہ ظلمی الیک, اے فضہ ذرا سہارا دے, محسن کی شہادت بات اے فضہ ذرا سہارا دینا. آج فضہ جناب سیدہ کو سہارا دے رہی ہے, کل یہی فضہ شام میں جناب زینب کو سہارا دے. اللہ اکبر, کیسی منزل ہے. دنیا والوں کو سیدہ کا رونا بھی گوارا نہ تھا. مولا سے شکایت کی یا علی سیدہ سے کہیں یا دن کو روئے رات کو حرام کر, یا رات کو روئے دن کو حرام کر. جب شہزادی نے یہ بات سنی مولا سے کہا یا علی کیا بیٹی سے ممکن ہے باپ کو نہ روئے؟ باپ بھی کون ہے جو انبیاء کا سردار ہے, مرسلین کا پیشوا ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے, جسے ان لوگوں کو خاک سے پاک کیا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹی باپ کو نہ روئے؟ اس کے باوجود شہزادی نے اہتمام کیا کہ صبح کو بچوں کی انگلیاں پکڑ کر شہر سے باہر بیت الحزن چلے جاتے. آج کے ظالموں نے بیت الحزن کے نشانات کو بھی مٹا دیا. دن بھر جا کر بابا کو روتی تھی, شام کو واپس آتی تھی. ایک روز مولا گھر میں آئے تو دیکھا سیدہ بہت سے کاموں مصروف نظر آ رہی ہے. چہرے پر ایک مسرت بھی نظر آ رہی ہے, مصروفیت بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. بچوں کے کپڑے دھلا رہی ہے, کسی کو نہلا رہی ہے, کھانے پانی کا بندوبست کر رہی ہے. مولا نے پوچھا ہے دختر رسول آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر نظر آ رہی ہے, چہرے پر آپ کی مسکراہٹ بھی نظر آ رہی ہے. فرمایا ہاں چہرے پر مسکراہٹ اس لیے ہے کہ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا جو مجھے بلا رہے تھے. مجھے بابا کے پاس جانے کا اتنا شوق تھا کہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں, اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے بچوں کے کپڑے دھلا دوں, ان کے لیے کھانے پانی کا آخری مرتبہ بندوبست کر دو. اے ابو الحسن میرے سب بچوں کا بہت خیال رکھیے گا. ارباب مقاتل کہتے ہیں شہزادی نے کچھ وصیتیں جناب زینب سے فرمائی تھی, کچھ مولا سے فرمائی تھی. جناب زینب سے وصیت فرمائی تھی اے بیٹی زینب اگر جو تم کنسل ہو مگر میرے باپ گھر کی ذمہ داری تم پر آنے والی. اے بیٹی میرے ہر بچے کا خیال کرنا مگر میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال رکھنا. جب یہ شکر میں تھا آواز دیتا تھا یا امانا ارشاد, یا امانا غریب, یا امانا مظلوم. اے ماں میں غریب الوطن ہوں, اے ماں میں مظلوم ہوں, اے میں پیاسا ہوں. میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ میں غریب الوطن ہوں, میں مظلوم ہوں, میں پیاسا ہوں. تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی ایک وقت آئے گا کربلا کا میدان ہوگا جہاں یہ تیرا بیٹا غریب الوطن بھی ہوگا, مظلوم بھی ہوگا, 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہوگا. اے بیٹی کبھی ایسا نہ ہو حسین کو پیاس لگے اور پانی نہ لگے. عرب کی سرزمین کو پانی کی بڑی قلت رہتی ہے مگر جناب زینب اپنے بھائی کے لیے پانی محفوظ رکھتی تھی, محفوظ رکھتی تھی. ایسا نہ ہو کہ بھائی کو پیاس لگے اور پانی موجود نہ ہو. مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب کربلا کا میدان ہوگا حسین کے چہرے پر پیاس کی شدت ہوگی, زینب یہ منظر دیکھتی ہوگی تو دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا. عجب نہیں مدینے کا رخ کرتی ہوگی. اے اماں زینب نے وصیت کو بھلایا نہیں ہے مگر زینب اتنی بے بس ہے اثر کے لیے بھی 2 قطرے آب نہیں. اور جانتے ہیں آپ کے سرکار سید الشہداء نے وقت آخر ہم سے ایک فرمائش کی ہے شیعتی مہما شربتم ماذ بفضل. اے میرے جانے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا. چوتھے امام کے حالات میں ملتا ہے کہ امام کسی مجلس میں نہیں جاتے, کسی جگہ نہیں جاتے تھے, مگر اگر کوئی کہتا تھا مولا ہم نے آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے تو میرا امام اس مجلس میں شرکت کے لیے جاتا ہے. ایک روز جب امام اسی طرح گھر سے نکلے مدینے کا بازار کھلا ہوا تھا. جب لوگوں نے امام کو آتے ہوئے دیکھا اپنے بازار کو بند کرنا شروع کیا. کہیں ایسا نہ ہو امام مدینے کا بازار دیکھے اور شام کا بازار یاد آ جائے. دکانداروں نے اپنی دکانوں کو بند کرنا شروع کیا. ان دکانوں میں قصاب کی بھی دکان تھی جس نے اسی وقت ایک جانور کو ذبح کیا تھا. امام کو دیکھتے ہوئے اس نے جانور کو چھپا دیا.
امام جب وہاں پہنچے ان سے کہا شخص میں جانتا ہوں تو قصاب ہے، جانوروں کو ذبح کرنا تیرا پیشہ ہے، بس اتنا بتا دے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلائے۔ اس نے کہا مولا ہم آپ کے جج کی شریعت کے پابند ہیں، جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو پہلے اسے دانا کھلاتے ہیں، پھر اس کے سامنے پانی لے جاتے ہیں، بار بار پانی پیش کرتے ہیں، جب وہ اچھی طرح سیراب ہو جاتا ہے تب ہم اسے ذبح کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، ہائے بابا ہائے بابا جانور کو ذبح کرے پانی ہے، مگر میرا بابا 3 دن کا بھوکا کرتا ہے۔ بس آخری جملوں کی سیدہ نے مولا سے کہا تھا یا علی جب میں دنیا سے جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، نماز جنازہ پڑھیے گا، اور رات کی تاریکی میں مجھے سکون لحد کر دیجیے گا۔ میرے مولا نے حسب وصیت شہزادی کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، رات کا انتظار کیا۔ جب رات اچھی طریقے سے تاریک ہو گئی، اہل مدینہ سو گئے، تو میرے مولا کائنات کے شہزادی کا جنازہ لے کر چلے۔ بنی ہاشم کے گنے چنے افراد تھے جن کے کاندھوں پر سید عالمین کا جنازہ چلا جا رہا تھا۔ جب مولا جنازہ لے کر چل رہے تھے، علی نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے چپکے روتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ جب مولا نے زینب کو آتے ہوئے دیکھا، حسن مصطفیٰ سے کہا بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو، زینب کو گھر پہنچا دو۔ علی کو یہ گوارا نہیں میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے۔ میرا دل چاہتا اپنے مولا سے عرض کروں اے میرے مولا یہ مدینہ ہے، رات کا وقت ہے، زینب کمسن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، آپ کو گوارا نہ ہوا زینب گھر سے نکلے، اے میرے مولا 61 ہجری میں ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ عجب نہیں شہزادی نے جنت البقیع کا رخ کیا ہوگا۔ اے اماں اے اماں آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، مگر آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ اے اماں اب کوفے کا دربار ہوگا، اے اماں شام کا بازار ہوگا، آپ کی بیٹیاں بے مطلب۔ اللہ اللہ نبی کی نواسیوں کو رسیوں میں جکڑ کر دے گا۔ ہائے زینب ہائے شام کا بازار، علی کی بیٹی رسیوں میں جکڑی، علی کی بیٹی رسیوں میں جکڑی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف کرنا، مرحومین کے درجات بلند فرما۔ جن مرحومین کے لیے مجلس عزا منعقد کی گئی، خاص طور سے مرحومہ رئیس بانو بنت ہدایت حسین جن کے چہلم کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، میرے مالک انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز کرنا، ان کے اولاد اہل خاندان کو، ڈاکٹر صاحب کو اور تمام وابستگان کو سب جمیل کرامت۔ اے میرے مالک یہ کرونا وائرس جس نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، اس سے ہر مومن اور ہر مومنہ کو محفوظ فرما، تمام اہل وطن کو محفوظ فرما، پوری دنیا انسانیت کو محفوظ فرما۔ میرے مالک کرونا کی وجہ سے ہمارے مقدس مزارات رونق ختم ہو چکی ہے، میرے مالک وہ جلد آئے، کربلا کی رونق بحال ہو جائے، نجف دہشت کی رونق بحال ہو جائے، مشہد مقدس کی رونق بحال ہو جائے، تمام مقدس مزارات کی رونق بحال ہو جائے، ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، اور روز قیامت آل محمد کی شفاعت نصیب